اب جو اس اعتراض کے اندر بھی 4 جگہوں کو فوکس کر کے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. 4 اہم شہر ہیں، ان کے گورنروں پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جن کے اندر بصرہ ایک جگہ ہے. اور بصرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بصرہ پر پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے اپنے ایک خاندان کے فرد عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی کے ماموزاد بھائی بھی لگتے ہیں، ان کو مقرر کر دیا. اب دیکھیں اس بات کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی معزول کیا اور ان کی جگہ پر بس اپنے ماموزاد بھائی کو لگا دیا. غالباً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی اہلیت ہی نہیں تھی، بس اپنے خاندان اور اپنا بھائی اپنے کزن ہونے کی وجہ سے زبردستی مسلط کر دیا. لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر شخصیت ہیں اور یہ کتنے عظیم آدمی ہیں. ان کا تذکرہ سیر اعلام النبلاء جز 3 صفحہ نمبر 19 پر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں. میں چند جگہوں سے امام ذہبی کی عبارات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہوا ابن خالی عثمان، یہ عبداللہ بن عامر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں. وہ ابوہ عامر، اور ان کے جو والد ہیں عامر، ہوا ابن عمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے پھپھی کے بیٹے ہیں ان کے والد. تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عامر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار لگتے ہیں اس اعتبار سے. قال زبیر بن بکار استعمل عثمان علی بصرہ ابن عامر وعزل ابا موسیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر ابن عامر کو حاکم بنایا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا. اس بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو ہٹا کر ایک ان سے صغیر، ان سے چھوٹے صحابی کو وہاں پر مقرر کر دیا. لیکن اب دیکھیں جب حضرت عبداللہ بن عامر گورنر بن کر گئے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کا تعارف لوگوں میں کیسے کرواتے ہیں. فقال ابو موسیٰ قد اتاکم فتن من قریش کریم الامہات والعمات والخالات. اے لوگو، تمہارے پاس قریش کا ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ جس کی مائیں، جس کی پھپھیاں، جس کی خالائیں ساری کرم والی ہیں، سارے عزت دار لوگ ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی معزول کیا جاتا تو وہ کیا اس طرح سے تعارف کرواتے گورنر کا؟ تو وہ معاملہ اس طرح سے نہیں تھا. یہ خلیفہ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کس کو کب کہاں پر گورنر بنانا ہے، حاکم بنانا ہے، کس کو معزول کرنا ہے. تو یہ سارا ثوابدید اختیار خلیفہ کا اور حاکم کا ہوتا ہے. اور ابھی ہم حوالہ دیں گے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ سے ہٹا کر معزول کر کے آپ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد کوفہ کے اوپر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا گیا. اچھا، اب یہ ساری کی ساری گفتگو چل رہی ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. میں یہ مزید چند ایک عبارات ہیں سیر اعلام النبلاء کی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام ذہبی فرماتے ہیں هو الذی افتتح خراسان وقتل کسریٰ فی ولایتہ واحرم من نیسابور شکرا للہ وعمل السقایات بعرفۃ وکان سخیا کریما. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عامر وہ شخص ہیں جنہوں نے خراسان کو فتح کیا ہے اور کسریٰ انہی کے دور حکومت کے اندر مارا گیا تھا. تو انہوں نے شکر میں نیشا پور سے احرام باندھ کر یہ پھر حرم شریف تک گئے. اور فرماتے ہیں کہ یہ عرفہ میں سقایا پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے. وکان سخیا کریما، بڑی جود و سخاوت والے تھے. بلکہ مزید چند لائنوں کے بعد امام ذہبی تحریر فرماتے ہیں وقیلا ولید عبداللہ بعد الہجرت فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتمرا عمرۃ القضاء حمل الیہ ابن عامر وہو ابن 3 سنین فحنکہ. فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابن عامر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا. تو یہ 3 سال کے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھٹی دی، تحنیک کی. وہ ظاہر سی بات ہے وہ تحنیک تبرکاً ہوگی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھٹی دی ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں یہ کتنے عظیم الشان شخصیت ہیں جن کے لیے الفاظ یہ لکھے ہوئے کانا سخیا کریما، بڑی جود و سخاوت والے تھے، جن کے لیے الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ خراسان ان کے دور حکومت میں فتح ہوا.
کسرا ان کے دور حکومت میں مارا گیا، یہ ایسی شخصیت تھی، ان کو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ پر حاکم بنایا گیا۔ دوسرا جو اہم ترین شہر ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے کوفہ۔ کوفہ اور مختلف صحابہ کرام حاکم رہے، اور آخر کے اندر جو حاکم رہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25 پر ہے، وَلَمْ يَزَلْ ابو موسیٰ وَالِيًا لِعثمان عَلَى الْكُوفَةِ حَتَّى قُتِلَ عثمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے طرف سے گورنر رہے کوفہ پر، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ پیچھے والی جو ان کی معزولی تھی وہ ایسی ناراضگی کی بنا پر ہوتی تو ان کو دوبارہ کوفہ پہ گورنر کیوں لگایا جاتا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گورنری کو قبول کیسے کرتے، لیکن وہ باخوشی گورنر بھی رہے، اور صرف چند سال نہیں بلکہ وہ گورنر رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس سال بھی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی کوفے پر گورنر تھے۔ ایک اور جو شہر ہے جس کی وجہ سے آپ پر اعتراض ہوتا ہے وہ ہے مصر۔ مصر پر عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، ان کا تعلق بنو امیہ سے نہیں ہے، یہ بنو امیہ سے نہیں ہے، لیکن ان کا کیا قصور ٹھہرایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے رضائی بھائی ہیں، تو اس کو بنیاد بنا لیا کہ جناب اپنے رضائی بھائی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مصر کا حاکم بنا دیا۔ اچھا، اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر ان کا جو تعارف کروایا گیا وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی بڑے جلیل القدر آدمی تھے۔ اچھا، یہ اسد الغابہ میں ہی ان کے ترجمے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر یہ مرتد ہو گئے، اور ان سے سخت ترین کچھ توہینیں اور نامناسب باتیں بھی صادر ہوئیں، لیکن پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اسد الغابہ میں تحریر ہے، اسلم ذالک الیوم فحسن اسلامہ، انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا۔ ولم یظہر منہ بعد ذالک ما ینکر علیہ، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز ان سے صادر نہ ہوئی جس پر انکار کیا جائے، کوئی ناپسندیدہ بات دوبارہ کوئی صادر نہ ہوئی۔ وَهُوَ أَحَدُ الْعُقَلَاءِ الْكُرَمَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ، یہ قریش کے انتہائی عقل مند اور سخی لوگوں کے اندر تھے۔ ثم واللہ عثمان بعد ذالک سنۃ 25، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کے اوپر حاکم بنایا۔ ففتح اللہ علی یدہ افریقیہ، افریقہ کا ملک، افریقہ کا بر اعظم ان کے ہاتھ کے اوپر فتح ہوا۔ وکانا فتحً عظیما، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ یہ وہ شخص ہیں حضرت عبداللہ بن سعد کہ جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر حاکم بنایا تھا۔ ان کا بھی میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا کہ یہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اوپر افریقہ فتح کیا، اور لفظ کیا لکھے ہوئے ان کے لیے، احد العقلاء کرما، انتہائی ذہین لوگوں میں سے ان کا شمار تھا، سخی لوگوں کے اندر ان کا شمار تھا۔ اور ایک آخری شہر جس کا میں تعارف کروانا چاہوں گا وہ ہے ملک شام، جس کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے۔ تو یہ بات ہر صاحب علم جانتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے شام پر حاکم مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی وہاں کے گورنر مقرر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تاریخ صغیر میں ایک روایت لے کر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل شام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم ہونے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ سے راضی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ ہی کو شام پر حاکم مقرر رہنے دیا اور پھر ان کی تبدیلی نہیں کی۔ محترم سامعین گرامی، یہ چند میں نے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، حکومت کے بڑے اہم مناصب، بڑے اہم عہدے جس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان مقرر تھے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب ان ساری چیزوں کو بندہ مد نظر رکھے تو اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ سارا کا سارا الزام کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا تھا، یہ محض پروپیگنڈے سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کتنے سارے مناصب پر حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر آیا، اس کے علاوہ حضرت مغیرہ بن نوفل کا ذکر آیا،
اور بھی کئی حضرات کا ذکر آیا جن کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا، اور جن کا تعلق بنو امیہ سے بھی تھا تو ان کو مقرر کرنے میں بھی محض رشتہ داری کا پاس نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کے فضائل و مناقب دیکھے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتوحات بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔